آپ کے لکھے ہوئی جو غزل ہے گیت ہے وہ ادت نارائن صاحب نے گایا تھا، رائٹ؟ جی تو آپ بتائیں گے وہ کون سی مووی تھی اور کیسے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا انہوں نے وہاں بھی مشاعرے کیے ہیں، ہر جگہ پر، امریکہ میں بھی اور دنیا کے ہر کونے میں آپ نے بھی کیا ہے. آپ کی کتنی آپ بکس لکھ چکے ہیں؟ مجھے پتہ ہے بہت سی کی فوٹو کاپیز ہو چکی ہیں، اس کا مطلب کہ ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ ہے جو کہ آپ کو فوٹو کاپی. دیٹ واز اے جوک. سیریس نوٹ پہ آپ بتائیں گے کہ یہ جو آپ نے بکس لکھی کتنے سالوں سے آپ نے لکھنا شروع کیا اور کمپائل کر کے ان بکس کو لکھا، اور کہاں یہ بکس اویلیبل ہیں؟ لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، میرے والد صاحب حضرت ستار وارسی صاحب شاعر تھے، وہ انتقال کر چکے ہیں. ان کی تقریباً 5 کتابیں ہیں شاعری کے حوالے سے، جس میں نعتیں، منقبت، سلام شامل ہیں. میرے دوسرے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر سعید وارسی صاحب، ان کی 5 کتابیں ہیں، جس میں خواب خواب چہرہ ان کی غزلوں کی کتاب ہے اور مجموعہ کلام ہے. اور اس کے علاوہ ان کی میر اقسم کتاب کا نام ہے، ایک دوسری کتاب ہے ان کی ناگفتہ، ایک کتاب ہے ان کی آوازیں، اور ایک کتاب ان کی اور ہے انگلش میں. اس طرح میرے دوسرے ان سے چھوٹے جو بھائی ہیں رشید وارسی صاحب، ان کے 2 مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں. میں نے اصل میں یہ سب چیز اپنے گھر سے سیکھی ہے، اور ایک ماحول بہرحال آپ کے اوپر ایک اثر چھوڑتا ہے. ہمارے جب اسکول میں جب میٹرک کا ایگزام ہوا تو ہمارے اسکول میں ایک الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا گیا. تو ہمارے اساتذہ نے یہ کہا کہ بھائی بچے جو ہے کچھ لکھ کر لائیں، نظمیں پڑھیں گے. تو میں نے ایک نظم لکھی، تو بہرحال وہ میں نے والد صاحب کو دکھائی تو انہوں نے وہ نظم دیکھی، اور اس کے بعد جو انہوں نے اصلاح کی تو وہ پوری نظم جو تھی وہ ان کی لکھی ہو گئی. اتنی انہوں نے اس میں سے غلطیاں اس میں سے نکالی. بہرحال یہ میرا آغاز تھا. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں نے بی ایس سی کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے جرنلزم کیا ہے، جرنلزم میں ایم اے کیا میں نے. لیکن شاعری جو ہے وہ ایک فطرت میں تھی، اور ذوق کی تسکین کے لیے شاعری میں کوئی بہت زیادہ فل ٹائم شاعر نہیں ہوں. کسی لوگ شاعری جو ہے وہ آپ کا ذریعہ معاش ہے یا آپ کا فل ٹائم جاب، ایسا نہیں ہے. زندگی میں دوسرے جو اپنے معاشی مسائل ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی ذوق کی تسکین ہے اس کے لیے میں شاعری کرتا ہوں. اور یہ جو کتاب میری ہے آئینہ ہوں میں، یہ میری پہلی کتاب ہے، اور اس میں 25 سال کا جو کلیکشن ہے وہ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. اور یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے. یہ 2005 میں کتاب چھپی تھی اور 2008 میں اس کا دوسرا ایڈیشن آیا ہے. بہت خوب، بہت خوب. ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں، اور شکریہ. آپ 5 نہیں بلکہ 50 چھاپیں گے، اپنے فادر کا نام اور روشن کریں گے جس طرح آپ کر رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کریں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. تو وارسی صاحب آپ سے کچھ سننا چاہیں گے؟ جی میں غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ بیتے لمحے سندر یادیں کب تک دل بہلاؤ گے. بیتے لمحے سندر یادیں کب تک دل بہلاؤ گے. خواب کی باتیں خواب ہیں پیارے آخر کو پچھتاؤ گے. خواب کی باتیں خواب ہیں پیارے آخر کو پچھتاؤ گے. جانے والا کب کا گیا ہے چاند نگر کی اور مگر. جانے والا کب کا گیا ہے چاند نگر کی اور مگر. کب تک اس کو یاد کرو گے کب تک نیر بہاؤ گے. کب تک اس کو یاد کرو گے کب تک نیر بہاؤ گے. اور ترک تعلق کرنے والوں ترک محبت کھیل نہیں. ترک تعلق کرنے والوں ترک محبت کھیل نہیں. کوچے جانا چھوڑنے والوں چین کہیں نہ پاؤ گے. کوچے جانا چھوڑنے والوں چین کہیں نہ پاؤ گے. اور کوئی سبب تو سوچو آخر ترک مراسم کرنے کا. کوئی سبب تو سوچو آخر ترک مراسم کرنے کا. پوچھنے والے پوچھیں گے تو ان کو کیا بتلاؤ گے. پوچھنے والے پوچھیں گے تو ان کو کیا بتلاؤ گے. ہم بھی ساجن اپنے دل کو کوئی تسلی دے لیں گے. ہم بھی ساجن اپنے دل کو کوئی تسلی دے لیں گے. تنہائی کے موسم میں جب یاد ہمیں تم آؤ گے. تنہائی کے موسم میں جب یاد ہمیں تم آؤ گے. اور یہ
हम भी साजन अपने दिल को कोई तसल्ली दे लेंगे, तन्हाई के मौसम में जब याद हमें तुम आओगे, और झील किनारे ऐसी रुत में किसकी आस में बैठे हो। वाह झील किनारे ऐसी रुत में किसकी आस में बैठे हो, राह घनेरी रात अंधेरी आखिर कब घर जाओगे। राह घनेरी रात अंधेरी आखिर कब घर जाओगे, ख्वाब की बातें ख्वाब हैं प्यारे आखिर को पछताओगे। वैसा आपके सामने पेश करना चाहेंगे। निगाहें दर पे लगी हैं उदास बैठे हैं, निगाहें दर पे लगी हैं उदास बैठे हैं, तुम्हारे आने की लेके हम आस बैठे हैं, वो इस कदर मुझे मायूसियों के बाद मिले, यकीन ही नहीं आपके पास बैठे हैं। वाह वाह अच्छा। तो अब हम आपसे एक बार फिर सुनना चाहेंगे वारसी साहब जी कुछ और सुनाइएगा आप हमें। जी गज़ल के चंद अशार है कि तर्ज़े फ़िक्रो नज़र नहीं आया, तर्ज़े फ़िक्रो नज़र नहीं आया, दोस्ती का हुनर नहीं आया। वाह वाह दोस्ती का हुनर नहीं आया, लौट कर आ गए परिंदे सब, लौट कर आ गए परिंदे लौट कर आ गए परिंदे सब, एक मुसाफिर मगर नहीं आया। लौट कर आ गए परिंदे सब, एक मुसाफिर मगर नहीं आया, हमने हर जाविये से देखा है, हमने हर जाविये से देखा है, कोई तुमसा नजर नहीं आया। हमने हर जाविये से देखा है, कोई तुमसा नजर नहीं आया, लोग कहते हैं 14वीं शब है, लोग कहते हैं 14वीं शब है, चांद क्यों बाम पर नहीं आया, चांद क्यों बाम पर नहीं आया, और झेली कितनी मुसाफतें लेकिन, झेली कितनी मुसाफतें लेकिन आज तक अपना घर नहीं आया। झेली कितनी मुसाफतें लेकिन आज तक अपना घर नहीं आया। और शेर अर्ज़ है कि वो गया होगा हर नगर लेकिन, वो गया होगा हर नगर लेकिन, वो गया होगा हर नगर लेकिन भूल कर भी इधर नहीं आया, भूल कर भी इधर नहीं आया। और रोज आती है उसकी याद रईस, हाँ रोज आती है उसकी याद रईस, जो कभी लौट कर नहीं आया। बात खूब। चलिए कुछ कॉल लेते हैं फिर नदीम साहब आपसे और आपसे फिर सुनना चाहेंगे। हेलो ITV लाइव।